بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 204 میں عورت کی حج میں محرم کے ہمراہ ہونے کی شرط کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ وجوب حج کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں جو اساسی شرط ہے وہ استطاعت مالی اور بدنی بیان ہوئی ہے۔ آیا عورت کے اوپر حج واجب ہونے کے لیے استطاعت مالی اور بدنی کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہمراہ محرم بھی جائے یا یہ شرط نہیں ہے؟ محرم کا کتاب الحج میں معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا۔ عورت کی استطاعت حج میں محرم ساتھ ہونے کی شرط نہ ہونے پر گفتگو ہوگی۔ مذکورہ حکم کے متعلق اساسی شرط بھی بیان ہوگی۔ متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے۔ متعلقہ احادیث اور روایات بھی ذکر کی جائیں گی۔ تو نہایت اہم مسئلہ ہے کہ آیا عورت کی استطاعت حج میں شرط ہے کہ ایک محرم شخص بھی اس کے ساتھ ہو یا یہ شرط نہیں ہے؟ تو شہید فرماتے ہیں کہ یہ شرط معتبر نہیں ہے، اس پر تمام علماء شیعہ امامیہ کا اجماع ہے، بلکہ اگر اسے گمان ہو کہ وہ صحیح و سالم حج کر کے واپس آ جائے گی تو یہی کافی ہے، اور اس کی استطاعت جو اپنے حج کے لیے ہے وہی کافی ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر اسے گمان حاصل نہ بھی ہو تو بھی کافی ہے، یہی اس کو ہو کہ محرم کے بغیر بھی جب وہ حج پہ جاتی ہے تو انشاءاللہ خیریت سے واپس لوٹ آئے گی تو کافی ہے، اور اس کے لیے گمان حاصل کرنا کہ اسے صحیح و سلامتی سے واپسی ہوگی یہ ضروری نہیں ہے۔ اور کتاب الحج میں محرم سے مراد شوہر بھی اس میں شامل ہوتا ہے، چونکہ شوہر کے ساتھ اس کا سفر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کتاب نکاح میں محرم شمار ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کا اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، حرمت ابدی ہوتی ہے، جیسے اس کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، اور یا پھر اس کے رشتہ دار ہیں رضا کی وجہ سے، جیسے دودھ پیا ہوا اس کے ساتھ جو ہے بھائی ہو، یا پھر وہ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ اس کی حرمت ابدی ہوتی ہے مصاہرت کی وجہ سے، یعنی کہ اسی رشتہ داری کی وجہ سے جو نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہیں، جیسے داماد ہو سکتا ہے۔ تو عبارت میں ہم دیکھیں گے کہ شہید نے فرمایا کہ یہاں کتاب الحج میں مراد محرم سے وہ وسیع ہے، یعنی جو کتاب نکاح میں محرم ہوتے ہیں جن کے ساتھ حرمت ابدی ہوتی ہے نکاح کی، یہاں پر شوہر بھی ان میں داخل ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَقَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ مُصَاحَبَةُ الْمَحْرَمِ وَهُوَ هُنَا الزَّوْجُ أَوْ مَنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهُ عَلَيْهَا مُعَبَّدًا بِنَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا إِنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ الْمَحَارِمَ كَالْمَجُوسِي۔ عورت پر حج واجب ہونے میں شرط نہیں ہے کہ محرم شخص اس کے ساتھ سفر حج پہ جائے، وَهُوَ هُنَا الزَّوْجُ، اور محرم سے مراد یہاں یعنی کتاب الحج میں شوہر ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا نکاح کرنا اس کے ساتھ ہمیشہ حرام ہوتا ہے، معبدن ہمیشہ کے لیے، بنسب رشتہ داری نسب کے ذریعے جیسے بھائی ہیں اور اپنے والد ہیں، اور رضاعن یا دودھ پینے کی وجہ سے جو حرمت ابدی آ جاتی ہے، جیسے وہ بھائی جس نے اس کے ساتھ دودھ پیا ہو، اور مصاہرتن یا پھر نکاح کے بعد جو رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے داماد ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا، اگرچہ کہ وہ محرم مسلمان نہ بھی ہو۔
تو بہرحال اول تو یہ ہے کہ محرم کا اس کا سفر حج میں ساتھ ہونا شرط ہی نہیں ہے۔ اگر بالفرض کے شرط ہوتا تو وہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کو شامل ہوتا۔ لیکن کون سا غیر مسلم؟ ان لم یستحل المحارم، اگر وہ غیر مسلم ہو کہ جو محرم کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتا، چونکہ بعض جو غیر مسلم ہیں وہ محرم کے ساتھ بھی نکاح کو حلال سمجھتے ہیں، تو وہ پھر خارج ہو جائیں گے، کل مجوسی جیسے مجوسیوں کے بارے میں ہے جو زورتشتی ہوتے ہیں، آگ کے پجاری ہیں، کہ وہ محرم کے ساتھ بھی نکاح کو جائز سمجھتے تھے، تو وہ خارج ہوں گے۔ وَيَكْفِي ظَنُّ السَّلَامَةِ بَلْ عَدَمُ الْخَوْفِ عَلَى الْبُضْعِ أَوِ الْعِرْضِ بِتَرْكِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الظَّنُّ بِهَا عَمَلًا بِظَاهِرِ النَّصِّ۔ شہید اول نے فرمایا تھا یکفی ظن السلامت، اگر عورت کو گمان ہو کہ وہ سفر حج پہ جائے گی اور صحیح و سالم واپس لوٹ آئے گی اور اس کی عزت و آبرو پر کوئی مشکل نہیں ہوگی، تو یہی کافی ہے، استطاعت مالی اور بدنی کے ذریعے اس پر حج واجب ہو جائے گی۔ لیکن شہید ثانی فرماتے بل عدم الخوف علی البضع، گمان سلامتی واجب نہیں ہے، بلکہ عدم الخوف علی البضع یعنی کہ عزت و ناموس پر خوف نہ ہونا کافی ہے۔ اول عرض بے ترک ہی، کہ جب وہ اپنے ساتھ محرم کو نہیں لے جاتی تو اس پر بضع یا عرض عزت و ناموس کے حوالے سے خطرہ نہ ہو، یہی کافی ہے۔ اچھا، بضع با پر ضمہ کے ساتھ ہے اور ضاد پر سکون ہے، شرمگاہ کے معنی میں ہے، اور عرض ہر قسم کی عزت اور آبرو کو شامل ہے۔ تو اگر شہید ثانی فرماتے ہیں اس کے لیے ناموس اور عزت کے حوالے سے خطرہ موجود نہ ہو تو یہی کافی ہے، اس پر حج واجب ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَحْصُلْ الظَّنُّ بِهَا، اگرچہ کہ سلامتی کا ظن اور گمان حاصل نہ ہو، بلکہ یہی ہے کہ خوف نہیں ہے، خاص قسم کا کوئی دشمن اور خطرہ راستے میں نہیں ہے، تو بس کافی ہے، دنیا جا رہی ہے تو اس کو جانا چاہیے۔ عملاً بظاہر النص سے جو روایات حج کو واجب قرار دیتی ہیں ان کا ظاہری معنی یہی ہے کہ اس کو حج پہ جانا چاہیے۔ وفاقاً للمصنف فی الدروس، خود شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں بھی یہی نظریہ اختیار کیا کہ اگر اس کی عزت و آبرو کو خوف نہ ہو تو کافی ہے، اس پر حج واجب ہو جائے گی۔ نہایت اہم مسئلہ ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا عورت کی حج کی استطاعت میں شرط نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء شیعہ اسی کے قائل ہیں، بلکہ کافی ہے کہ اس کو سلامتی کا گمان ہو، بلکہ شہید ثانی تو فرماتے ہیں کہ اسے خوف نہ ہو، بس یہی کافی ہے، اس پر حج واجب ہو جائے گی۔ جب وہ معتمد لوگوں کے ساتھ اور دیندار لوگوں کے ساتھ حج پہ جاتی ہے اور سلامتی کا گمان ہے تو یہ کافی ہوگا۔ روایات اہل بیت اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار ساباتی جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، عن المرأة تخرج الى مکہ بغیر ولی فقال لا بأس تخرج مع قوم ثقات، اس عورت کے بارے میں جو بغیر ولی اور سرپرست یا محرم کے مکہ کی طرف حج کے لیے جاتی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، وہ معتمد لوگوں کے ساتھ حج پہ جائے۔ وسائل الشیعہ باب 58 ابواب وجوب حج میں یہ روایت موجود ہے۔ صحیح سلیمان بن خالد جعفری جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی المرأة ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج قال نعم اذا كانت مامونۃ، ایک عورت حج کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، آیا اس کے لیے حج جائز ہے؟ فرمایا ہاں، جب اس پر کوئی خطرہ نہ ہو تو اسے
جانا چاہیے حج پر۔ صحیح صفوان جمال جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، بڑی مشہور شخصیت ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اور سوال کیا اس نے، قد عرفتنی بعملی تأتینی المرأة اعرفها باسلامها وحبها ایاکم وولایتها لکم لیس لها محرم، قال اذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ صفوان جمال جو کہ اونٹوں کو کرائے پر دیتے تھے، اس دور میں اونٹ بہت بڑا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ تھے، تو وہ امام صادق علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، قد عرفتنی بعملی، مولا آپ میرے کاروبار کو جانتے ہیں، تأتینی المرأة اعرفها باسلامها، ایک عورت میرے پاس آتی ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہے، آپ سے محبت رکھتی ہے اور آپ کی ولایت کو مانتی ہے، لیس لها محرم، اس کے ساتھ محرم نہیں ہے اور وہ حج پہ جانا چاہتی ہے ہمارے قافلے میں۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا، اذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، جب مسلمان عورت تمہارے پاس آتی ہے اور قافلہ حج میں شامل ہونا چاہتی ہے تو اسے ساتھ لو اور اپنے قافلے میں لے چلو۔ فإن المؤمن محرم المؤمنہ، مومن مرد مومن عورت کا محرم ہوتا ہے، اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہوتا ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ نہایت اہم اسلامی ثقافت اور اسلامی معاشرے کے کلیدی اور بنیادی معارف پر مشتمل یہ حدیث ہے، معتبر صحیح و سند احادیث پر مشتمل یہ روایات ہیں۔ وسائل الشیعہ ترجمہ اردو جلد 8 صفحہ 120-21 پہ یہ باب موجود ہے، باب 58، عنوان ہے، عورت پر حج کے واجب ہونے میں محرم کا ہمراہ ہونا شرط نہیں ہے، ہاں البتہ اپنی جان کی امان ہونی چاہیے، اور اگر حج واجب ہو تو ولی کے لیے اسے روکنا جائز نہیں، ہاں البتہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ حتی الامکان کسی محرم کو ہمراہ لے جائے۔ تو اس میں کل 8 حدیثیں ہیں۔ صفوان جمال کی حدیث پہلے نمبر پہ ہے، من لا یحضرہ الفقی، اور تہذیب الاحکام سے منقول ہے، اور سلیمان بن خالد کی روایت فروع کافی اور فقی سے منقول ہے، اور اسی طرح معاویہ بن عمار کی روایات 2 عدد ہیں اس باب میں، ان کی جو دوسری روایت ہے وہ تہذیب، فقی اور فروع کافی سے ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، آیا کوئی عورت ولی کے بغیر حج کر سکتی ہے؟ فرمایا، ہاں اگر قابل اعتماد لوگوں کے ہمراہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز راوی کا بیان ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، آیا عورت شرعی ولی کے بغیر حج کر سکتی ہے؟ فرمایا، ہاں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر اس کا شوہر یا بھائی یا بھتیجا ہو مگر وہ اس کے ہمراہ حج کرنے سے انکار کر دے یا ان کے پاس مالی وسعت نہ ہو اور اس وجہ سے ان پر حج واجب ہی نہ ہو تو عورت کو ہمت ہار کر بیٹھنا نہیں چاہیے اور ان لوگوں کو اسے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ تہذیب اور فروع میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو بصیر کی روایت بھی ہے کہ اگر اسے امن و امان ہو تو اپنے برادر مسلمان کے ہمراہ حج کر سکتی ہے بغیر ولی کے۔ عبد الرحمن بن الحجاج کی روایت بھی اسی معنی میں ہے کہ جب وہ محفوظ ہو تو پھر محرم کے بغیر حج کر سکتی ہے۔ اسی طرح حسین بن علوان کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے، اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے روایت کی، فرمایا، جس عورت نے ہنوز حج نہ کیا ہو اور اس کے پاس کوئی محرم نہ ہو اور نہ ہی شوہر ہو تو اگر وہ نیکوکار لوگوں کے ہمراہ حج کرے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور کتاب نکاح میں تو
محرم سے مراد وہ ہوتا ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن کتاب الحج میں ان محرم کے علاوہ شوہر بھی ان میں داخل ہے۔ اس کے متعلق کچھ فروعات ہیں، انشاءاللہ ان کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔